اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توشہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت پر رہائی کے حکم کو جہاں عمران کو انصاف کی فتح قرار دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف لیگی حلقے عدالتی فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فراہم کیے گئے ریلیف کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اس لیے ان کی فوری رہائی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس ریلیف سے ان کی انتخابی نااہلی کے فیصلے پر کوئی فرق پڑے گا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف نے عمران خان کی سزا معطل ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اور چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتہ تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا، لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں، گھڑی بیچ کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چور اور ریاستی دہشت گرد کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا۔ 9 مئی ہو، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو، پولیس پر پیٹرول بم کی برسات ہو، سب معاف۔ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا کہ شہباز شریف کو ہر حال میں سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج مقرر کیا، ان کو اپیل کے حق سے محروم رکھا۔ دوسری طرف لاڈلے کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ نے ماورائے آئین خود مانیٹرنگ کی۔ جس مجرم کو چیف جسٹس گڈ ٹو سی یو کہیں، اسے ماتحت عدالت کیسے سزا دے سکتی ہے یا جیل میں رکھ سکتی ہے؟ سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی سزا اتنی جلدی معطل نہیں ہوئی، اگر ایسے ہی کرنا ہے تو سارے کرپٹ لوگوں کو جیل سے نکال دیں۔ سابق وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اوئے زیبا جج، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریاستی دہشت گرد، چور اور عوام کی مہنگائی کے مجرم کی اوئے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کی دھمکی میں آتے ہیں کہ نہیں، یا پھر بھی گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک ہوگا۔ عدالتی فیصلے بارے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ہنگامی بنیادوں پر ایک شخص کی آزادی کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، جس کو سراہا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سزا معطلی نااہلی کی معطلی نہیں ہے۔ ان کی نااہلی دو طرح کی ہے، ایک نااہلی سول ہے جو الیکشن کمیشن نے کی، جبکہ دوسری اسی میں سے شاخ نکلی جو کرمنل ہے۔ اس وقت صرف ان کو جیل سے رہائی ملے گی۔ ماہر قانون عمر گیلانی نے بتایا کہ جب تک عمران خان کی مرکزی اپیل کی سماعت جاری ہے اور وہ حتمی طور پر باعزت بری نہیں ہو جاتے، ان کی نااہلی برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرمنل اور سول قانون میں فرق یہ ہے کہ سول میں آرڈر کو معطل کیا جائے تو صرف قید کی سزا معطل ہوتی ہے، مجموعی سزا اور اس کے نتائج برقرار رہتے ہیں۔ اس کیس میں عدالت نے صرف قید کی سزا معطل کی ہے، ان کی باقی سزا برقرار ہے، اس لیے عمران خان نااہل ہی رہیں گے۔ دوسری جانب ایڈوکیٹ شاہ خاور کا کہنا ہے کہ سزا معطلی کے باوجود عمران خان کا جیل سے باہر آنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ ایف آئی اے نے اٹک جیل میں ان کی گرفتاری ڈال کر انہیں شامل تفتیش کر رکھا ہے۔ شاہ خاور نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کیس میں ان کی رہائی عمل میں آتی ہے تو اس کے باوجود وہ دوسرے مقدمات میں گرفتار رہیں گے۔ ایسے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا عمران خان اٹک جیل میں ہی قید رہیں گے یا انہیں دوسرے ٹرائل کے دوران کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے گا؟ اس پر قانونی ماہر شاہ خاور نے بتایا کہ اس کا فیصلہ محکمہ داخلہ کرے گا کہ آیا عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل میں ہی قید رکھا جائے گا یا کسی دوسری جیل منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کسی بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد انہیں پولیس نے زمان پاک سے گرفتار کر لیا تھا اور ان کو اٹک جیل میں سزا کاٹنے کے لیے منتقل کیا گیا۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اٹک جیل میں قید عمران
खान की सजा मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त तक जेल में ही कैद रखने का हुक्म दे दिया है। दरियासना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का तहरीरी ऑर्डर सुपरिटेंडेंट अटक जेल को भेज दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।